اچھا جی، اب جو ہمارے دو اس میں ہم جن دو فارم آف گورنمنٹ کو ڈسکس ابھی ہم کریں گے، یہ ہمارے جو دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے پریزیڈینشیل اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. Parliamentary form of government, the form of government within a democratic framework, can be determined on the basis of relationship between these two branches, that is legislature and executive. In case executive is the part of legislature and is accountable to it, the form of government will be parliamentary or cabinet form. ٹھیک ہے. ایک بات جو ان دونوں میں فردر آگے جانے میں بھی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو دو باتیں سمجھانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹری اور پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ جو ہے نا، اصل میں یہ دو ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس میں عوام جو ہے، دونوں کے اندر عوام جو ہے وہ اپنی ڈیموکریٹک رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور ان کی ول کو ریپرزینٹ کرتی بھی ایک لیجسلیچر یا گورنمنٹ مارجن کے روپ میں آتی ہے. دوسرا جو ہے وہ ایک پوائنٹ آئے گا یہاں پہ اسٹارٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دینا بہتر ہے، وہ ہے سیپریشن آف پاور کا. ٹھیک ہے جی. جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے نا، اس کے اندر فیوژن آف پاور ہے بٹوین دو آرگن آف دا گورنمنٹ، ایگزیکٹو اور لیجسلیچر. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ پارلیمانی طرز حکومت کے اندر جو وزیر اعظم ہے وہ آپ کی مقننہ ہی سے اٹھتا ہے، لیجسلیچر ہی کا ممبر ہوتا ہے. آپ کے لیے وزیر اعظم بننے کے لیے یا کیبنٹ کا منسٹر بننے کے لیے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. کیبنٹ کا حصہ بننے اب آپ کو ایڈوائزر کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آئے گا، لیکن سم ہاؤ وہ جو ہے وہ اس کا رتبہ اس کے برابر ہوتا ہے، لیکن وہ ایکچوئل ایک تو ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہ ایک ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ وہ بھی ان ون وے، کیونکہ جب وہ منسٹری ہولڈ کرتا ہے تو ہی بیکمز رسپانسبل ٹو دا گورنمنٹ، سوری ٹو دا لیجسلیچر، اور اس کو لیجسلیچر کو جواب دہی کرنا پڑتا ہے. تو سم ہاؤ وہ بھی اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا سیپریشن آف پاور جو ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹری فارم میں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. آن دی ادر ہینڈ جو پریزیڈینشیل سسٹم ہے اس کے اندر سیپریشن آف پاور ہے بٹوین دا تھری آرگنز آف دا گورنمنٹ، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری. تینوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہیں، جدا ہیں. ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے، لیکن ابھی ہم صرف سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ واٹ از پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بوتھ آر ڈیموکریٹک اور بوتھ ڈفر آن دا بیسس آف سیپریشن آف پاور. ادر جو دوسری اس کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک فردر ڈیٹیل ہے، وہ ہر سسٹم نے اپنے حساب سے اس کو اڈیپٹ کیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہاں پہ ڈیفینیشن جو پڑھی، دا فارم آف گورنمنٹ ود ان اے ڈیموکریٹک فریم ورک کین بی ڈیٹرمائنڈ آن دا بیسس آف ریلیشنشپ بٹوین دیز two branches, that is executive and legislature, is called parliamentary. مطلب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ وہ فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے جس کے اندر جو آپ کی ہوتی ہے کیا نام ہے لیجسلیچر ہوتا ہے مقننہ، اور آپ کی ایگزیکٹو جو کہ انتظامیہ ہے، ان کے درمیان کوئی سیپریشن آف پاور نہیں ہوتی. وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرٹوینڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. Defining parliamentary government, Garner says that in a parliamentary form of government, there is a close collaboration between the body that makes laws and is custodian of finances on the one hand, and those who execute laws and spend money on the other. ٹھیک ہے نا جی. انتظامیہ جو ہے، کیونکہ جو ریشنل ہے فائنینشیل پاور لیجسلیچر کو دینے کی، وہ یہ ہے کیونکہ وہ ول آف دا پیپل ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے اس وجہ سے. اور وہ کیونکہ ایک جنرل بل کا کانسیپٹ ہے، ایک کیونکہ اس میں ورائٹی ہے اپوزیشن اور ٹریجری بینچز، تاکہ وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر سکیں، ایک دوسرے کو سجیسٹ کر سکیں، تقریر کر سکیں، تو ایک دوسرے کو ایک سنتھسس کا ایک پروسیس جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے خواہ وہ پریزیڈینشیل سسٹم ہو اور خواہ وہ پارلیمنٹری سسٹم ہو، جو فنانسز ہیں، جو فائنینشیل پاور ہے، وہ لیجسلیچر کے پاس ہی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ لوور ہاؤس جو ہوتا ہے لیجسلیچر کا، جو کہ پاپولرلی الیکٹڈ ہوتا ہے، عوام کے ووٹوں سے آیا ہوتا ہے. جس طرح پاکستان میں نیشنل اسمبلی جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، اور جو آپ کی سینٹ ہے وہ ایک انڈائریکٹ الیکشن سے، اس کا ایک الیکٹورل کالج بنا ہوا ہے، وہاں سے الیکٹ ہو کے آتی ہے. تو اس وجہ سے جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ آپ کی نیشنل اسمبلی کے پاس ہیں. اسی طرح امریکہ میں ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو اور برطانیہ کے اندر ہاؤس آف لارڈس کے پاس ہے پاور. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد اس لیے جو گارنر ہے اس نے یہ ڈیفائن کیا کہ جی ایک تو جو باڈی لا بناتی ہے اور جو اس لا کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے، جو باڈی فنانس ہولڈ کرتی ہے اور وہ باڈی جو پیسے اسپینڈ کرتی ہے، وہ ان میں ایک کلوز کولیبوریشن ہوتا ہے پارلیمنٹری سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے جی. The system is also termed as responsible government, as executive is accountable to the legislature. اس کو ایک responsible system بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ the executive is responsible to the legislature.
لیجسلیچر جو ہے وہ ان کی گوشمالی کر سکتی ہے نیچرلی. آپ سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ جب تک آپ کے پاس میجورٹی ہے لیجسلیچر کے اندر تب تک آپ کی حکومت قائم رہے گی. اگر جس دن آپ کی جو میجورٹی ختم ہو جائے گی اس دن آپ کی گورنمنٹ بھی ختم ہو جائے گی. presidential system کیا ہے جی؟ under a presidential form there is a separation of powers between both the branches of the government. The executive authority is concentrated in the president, who is head of the government as well as head of the state. The administrative policy is talked out by the president, which is not subject to the ratification by the legislature. ٹھیک ہے جی. ان کی ایک انہوں نے لمٹس لگا دی ہیں. اور اصل میں اس میں سسٹم جو بنیادی ریشنل ہے بیہائنڈ پریزیڈنشل سسٹم وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو آرگن آف دا گورنمنٹ ہے اس کے پاس نا کنسنٹریشن آف پاور نہ ہو. ٹھیک ہے. اس میں اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ریزن ہے کیونکہ جو امریکنز ہیں وہ ایک کلونی تھے 1776 سے پہلے برطانیہ کی, اور انہوں نے نا ان کا بڑا برا ایکسپیرینس تھا برطانیہ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے ان کو ایکسپلائٹ کیا اور سارا کچھ. تو انہوں نے اس سسٹم کا توڑ نکالنے کے لیے یہ جو ہے پریزیڈینشل سسٹم ہے یہ پارلیمنٹری سسٹم کا کہہ لیجیے اینٹی تھیسس نکالا. انہوں نے وہ تمام پرابلم سمجھ لیجیے جو ایگزسٹ کرتی تھی پولیٹیکل پارلیمنٹری سسٹم میں, وہ سمجھتے تھے کہ دے آر دا ریزنس بیہائنڈ ایکسپلائٹیشن. تو انہوں نے ان ریزنس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھرو دا مینس آف پریزیڈینشل سسٹم. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے پریزیڈینشل سسٹم آیا تھا. یہ امریکہ میں پہلی دفعہ پریکٹس ہوا. The administrative policy is chalked out. The president has a free hand in exercising the powers conferred on him by the constitution. The members of the presidential cabinet are appointed by the president, who is individually accountable to the president. اب دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی نا باتیں انہوں نے تھوڑی سی انکمپلیٹ لکھی. انکمپلیٹ نہ بھی اس وجہ سے لکھی کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اپنا جو بھی کیبنٹ ممبرز ہے وہ اپوائنٹ ضرور کرتا ہے, لیکن جب بھی وہ اپوائنٹ کرتا ہے تو اس کی جو ریٹیفیکیشن ہے جو بھی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے پریزیڈنٹ فرام این ایمبیسڈر ٹو سیکٹری, کیونکہ وہاں پہ جو منسٹر اس کو سیکریٹری کہتے ہیں امریکہ کے اندر. تو جو بھی وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپوائنٹمنٹ بھی کرتا ہے وہ ود دی اپروول آف دی کانگریس کرتا ہے. امریکہ میں جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز اور سینٹ کو کولیکٹیولی کانگریس کہتے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ کہتے ہیں یا مجلس شورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد the members of the presidential cabinet are appointed by the president. The legislature performed its function independent of the control of the guidance of the executive. Hence, both branches of government are directly accountable to the people. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر اس میں آپ ایک اور بات بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ برطانیہ کے اندر جو سوورن ہے وہ ان کی لیجسلیچر ہے, امریکہ میں جو ہے عوام سوورن ہے, تو نیچرلی انہوں نے اس کے حساب سے اس کو بیلنس آؤٹ بھی کیا ہوا. پھر it is to be noted that the underlying principle of a parliamentary system, in contrast to the presidential one, were not evolved consciously at a particular time. They had evolutionary growth along with the evolution of the constitutional setup. ہاں یہ بھی ایک بات سمجھنے کی ہے. دیکھیے پریزیڈینشل سسٹم جس طرح میں نے آپ سے اوپر بھی ابھی عرض کیا کہ ایک طرح کا رسپانس ہے. آن دی ادر ہینڈ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ ایک کنٹینیوس ایولیوشنری پروسیس کا نتیجہ ہے. 1215 کے اندر میگنا کارٹا ہوتا ہے جو کہ پہلا ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے تھوڑی سی سویلین ڈومیننس جو ہے اور سویلین پارٹیسپیشن انٹو دا اسٹیٹ افیئرز وہاں سے ابتدا ہوتی ہے. اس سے پہلے برطانیہ کے اندر ایبسلوٹ منارکی تھی. تو اوور دا ایئرز ان کی آپس میں یہ ہوتی رہی, جو پاور اسٹرگل ہے کھینچا تانی جو ہے وہ ہوتی رہی, اور آہستہ آہستہ ہوتے وہ ایوالو ہوتے ہوتے جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے اور پارلیمنٹری سسٹم جو ہے برطانیہ میں وہ ایوالو ہوا. تو یہ وہ سمجھانا یہاں پہ یہ چاہ رہا ہے کہ ان دونوں میں جو فرق ہے بنیادی وہ یہ فرق ہے کہ ایک جگہ تو رسپانسو سسٹم ہے نا جو پریزیڈنٹ ہے کیونکہ ان کا پریزیڈنشل سسٹم ہے کیونکہ امریکن نے جو ایکسپیرینس کیا انڈر دا برٹش کولونیلزم. آن دی ادر ہینڈ جو برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ پروڈکٹ ہے آف این ایولیوشنری پروسیس جو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اوور دا ایئرز, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی سسٹم کو فارمولیٹ کیا.